نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے مہلکات کے بارے میں، اس پر بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعے حجابات کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے تعلق میں نسبت میں ترقی کرنے کے لیے اگر ان 4 حجابات کو آدمی دور نہیں کرتا، ان رکاوٹوں کو، تو پھر اس کی نسبت میں، اس کی معرفت میں ترقی نہیں ہوتی. ان حجابات میں سے پہلا حجاب، پہلی رکاوٹ دنیاوی مال ہے. اس پر گزشتہ جمعے بات ہوئی. فرماتے ہیں کہ پہلے دنیا کا مال اپنے سے الگ کر دو تاکہ تجھ کو راہ معرفت پر چلنے میں آسانی ہو. اور اس پر تفصیل سے عرض کیا کہ مال کو الگ کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ایک تو ناجائز مال سے اپنے کو الگ کر لے، لقمہ حرام سے اپنے کو الگ کر لے، اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بچائے، اور دوسرے یہ ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے مال کی محبت سے خالی کر لے. مال ہاتھ میں تو ہو لیکن دل کے اندر نہ ہو، کیونکہ جب یہ مال دل کے اندر آتا ہے تو پھر یہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. مال اپنی ذات میں برا نہیں ہے، لیکن مال کی مذمت وہاں پر ہے کہ جب اس مال کو بجائے ایک ضرورت کی چیز سمجھنے کے انسان اس سے محبت کرنے لگے اور اس محبت کے اندر جائز ناجائز کے فکر کو چھوڑ دے، حلال اور حرام کے فکر کو چھوڑ دے. بس یہ فکر ہو کہ جہاں سے آئے جیسا آئے بس مال کو جمع کر لو، تو اس مال کی مذمت ہے. ایسے مال سے اپنے آپ کو الگ کر لے اور پھر جو اللہ نے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے اللہ کے اس رزق پر راضی رہے. اگر اس رزق پر راضی نہیں ہوگا تو حرص و ہوس کا شکار ہو جائے گا. اور حرص و ہوس ایسی چیز ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا کرتا. فرمایا کہ اگر ایک وادی اس کو مال کی دی جائے کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے، ایک اور دی جائے کہتا ہے ایک اور مل جائے. تو اس کے حرص کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھرنے والی ہے وہ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے. تو دنیا کے اندر زندگی راحت کے ساتھ اسی کی گزرتی ہے جو آدمی قناعت کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہتا ہے. زندگی بڑے سکون کی گزرتی ہے. تو یہ دنیا کے مال کو اپنے سے الگ کرنا، یعنی اس کی محبت کو اپنے سے الگ کرنا، ناجائز مال کے قریب نہ جانا، اس سے بچنا، تاکہ راہ معرفت پر چلنے میں تجھے آسانی ہو. راہ معرفت کون سی؟ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شناخت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اس راستے پر چل کر حاصل ہوتی ہے. اور وہ راستہ جبھی طے ہو سکتا ہے کہ جب ان دنیا کی محبت کو، مال کی محبت کو، جاہ کی محبت کو، ناجائز محبتوں کو، تعلقات کو دل سے نکالے گا تو راہ معرفت پر اس کا سفر شروع ہوگا. فرماتے ہیں کہ مال اتنا جائز ہے جو تیری حاجت کو پورا کر دے، اتنا مال کافی ہے. اور اگر بالکل پیسہ نہ ہو اور دوسرے حاجت پوری کر سکتے ہوں تو ایسا آدمی راہ معرفت جلد طے کر لے گا. یعنی اگر کوئی آدمی خلوص سے، اخلاص سے اس کا ذمہ لے لے کہ بھئی میں آپ کی ضروریات کو پورا کروں گا، تو ایسے شخص کے لیے پھر راہ معرفت پر چلنا اور آسان ہے کہ اب اسے دنیا کا کوئی فکر نہیں، کسی دنیا کے بکھیڑوں کا کوئی غم نہیں. لیکن دنیا کے اندر
مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا. جیسے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، کبھی کبھی انسان کی نیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنی نیت کی بنا پر انسان دوسرے سے بڑھ جاتا ہے. کہ جب حضرت ابراہیم ابن ادم کا وصال ہوا، بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، بخش دیا، لیکن میرا وہ پڑوسی جو جنگل میں میرے ساتھ رہتا تھا لیکن اہل و عیال والا تھا، بیوی بچوں والا تھا، اور بیوی بچوں کے کسب معاش میں لگا ہوا تھا، وہ جنت میں مجھ سے اوپر کے درجے میں ہے. وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس کی نیت یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے اور ابراہیم ابن ادم جیسی فرصت مجھے دے، کیونکہ ابراہیم ابن ادم نے تو بادشاہی کو چھوڑا تھا، فقیری کو اختیار کیا تھا، اب ان کے پاس سوائے اللہ اللہ کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. اور یہاں تک آتا ہے کہ ان کے لیے تو آسمان سے خوان اترتا تھا. تو کہا کہ اگر مجھے اتنی فرصت مل جائے جیسے ابراہیم ابن ادم کو ہے تو میں ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں. لیکن اتنی فرصت نہیں ملی، مہلت نہیں ملی، کثیر العیال تھا، بیوی بچوں والا تھا، بس اس محنت میں لگا رہا، مزدوری کرتا تھا، پیٹ پالتا تھا بچوں کا. لیکن اس کی نیت کی بنا پر کہ اس کی نیت کے اندر سچائی تھی، اللہ نے اونچا درجہ عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. پھر جتنی محبت بڑھتی ہے معرفت بڑھتی ہے، معرفت بڑھتی ہے محبت بڑھتی ہے، اور یہ جو سفر ہے یہ موت تک انسان کا جاری رہتا ہے. پھر دوسرا سبب بیان کیا، دوسرا حجاب، دوسری رکاوٹ، وہ جاہ اور عزت، منصب. دوسرا حجاب جاہ و حشمت دنیا کا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی ناموری، شہرت، کوئی بڑا منصب، کوئی بڑا عہدہ، بہت زیادہ عزت کا چاہنا، یہ جاہ کہلاتی ہے. دل کے اندر اس کی آرزو تمنا ہونا کہ اتنا منصب مل جائے، لوگ میری عزت کریں، بڑا احترام کریں، مجھے جو ہے وہ سر پر بٹھائیں، پلکوں پر بٹھائیں. تو یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ دل کے اندر اس دنیا کی جاہ کا ہونا. تو دوسرا جاہ و حشمت دنیا کا حجاب ہے، اور وہ اس طرح اٹھتا ہے کہ دنیا کی ہنگامہ آرائیوں سے کہیں دور نکل جائے تاکہ دنیا والے اس کو نہ پہچان سکیں، یعنی اس کو اندر سے نکالنے کے لیے. اگر لوگ پہچانیں گے تو یقیناً دنیا داری میں پھنسا رہے گا اور دنیا کی محبت باقی رہے گی. ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، تو وہاں پر باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام کیا عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے کو مٹایا تھا، اپنے کو چھپایا تھا. اور کسی منصب کی وجہ سے کوئی بڑائی نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی شبہ بھی ہوتا تھا اس شبے کا بھی علاج کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ گرمی کی دوپہری میں لوگوں کے گھروں پہ پانی بھر رہے. کسی نے کہا جی گرمی کی دوپہری میں اور یہ مشقت، تو کسی غلام کو کہہ دیا ہوتا. فرمایا کہ نہیں، اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں. کہ آج کچھ غیر ملکی سفراء آئے تھے، انہوں نے میرے نظام عدل کی، نظام حکومت کی تعریف کی، تو کہیں نفس کے اندر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو جائے. اور کون ہے؟ امیر المومنین ہے، دنیا کے سب سے بڑے فاتح ہیں. جو عزت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ کس کو مل سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اپنے نفس کی نگرانی ہے کہ اس نفس کے اندر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو جائے، عجب پیدا نہ ہو جائے، اس لیے لوگوں کے گھروں پر پانی بھر رہا ہوں تاکہ اس نفس کے اندر بڑائی پیدا نہ ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی کہ جب آپ چٹائی پر سوئے اور بیدار ہوئے تو صحابہ نے دیکھا کہ چٹائی کے نشان بدن مبارک پر ہیں. تو صحابہ دیکھ کر بے چین ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ تھے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کوئی نرم بستر بنا دیا جائے. یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ عالی شان محلات میں رہتے ہیں، نرم نرم بستروں پر سوتے ہیں. تو آپ کے لیے، آپ تو زیادہ اس بات کے مستحق ہیں، آپ کے لیے کوئی آرام دہ، کوئی نرم بستر بنا دیں.
آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے دنیا سے کیا کام؟ میری مثال تو اس دنیا میں ایسی ہے جیسے کوئی راہ چلتے چلتے، راستہ طے کرتے کرتے بس کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے یا سستانے کے لیے لیٹ جائے اور پھر اٹھ کر اپنی منزل پر روانہ ہو جائے۔ میری مثال تو یہ ہے، یعنی دنیا کی کوئی چاہت، کوئی طلب، کوئی اندر موجود نہیں ہے، اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے یہ ثابت کیا کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے کہ اس کو دل میں بسایا جائے، اس سے دل لگایا جائے، یہ دنیا اس قابل نہیں ہے۔ تو یہ حجاب جو ہے نا، جاہ کا حجاب، یہ پردہ، یہ رکاوٹ، وہ اس طرح اٹھتا ہے کہ دنیا کی ہنگامہ آرائیوں سے کہیں دور نکل جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا۔ کتنے بڑے شخص ہیں، تاکہ دنیا والے اس کو نہ پہچان سکیں۔ اگر لوگ پہچانیں گے، ہوتا یہی جب آدمی لوگوں کے ہجوم میں ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ نفس زیادہ شرارت کرتا ہے۔ ہجوم کے اندر نفس یہ چاہتا ہے مجھے عزت ملے، احترام ملے، بڑائی ملے، اچھی جگہ بٹھایا جائے۔ یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے، یہ نفس کی چاہت ہوتی ہے۔ اب اس نفس کا علاج کیا ہے کہ اس سے کوئی ذلت والے کام کرائے جائے تاکہ اس کے اندر کا عجب ٹوٹے، یہ کبر ٹوٹے، یہ بڑائی اس کے اندر سے نکلے، اس کا علاج کیا جائے۔ اور اگر اسی دنیا داری میں پھنسا رہا تو پھر یہ تکبر کا، عجب کا، خود پسندی کا مرض بڑھتا رہے گا۔ پھر کسی کی بات کا بھی برا لگے گا، پھر اپنی بات کو چاہے گا کہ بس میری بات چلے، میری بات مانی جائے، پھر زدہ زدی بھی ہوگی، بحث بھی ہوگی، مباحثہ بھی ہوگا، پھر یہ ساری خرابیاں بھی ہوں گی۔ تو ایسا گمنام اپنے کو کر لے کہ دنیا داری کے اس پھندے سے نکل جائے اور دنیا کی جو محبت ہے وہ باقی نہ رہے۔ اور اگر لوگوں کے درمیان پھنسا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھے گا فلاں کیسا ہے تو مجھے اس سے اچھا ہونا چاہیے، اس کا لباس ایسا ہے تو میرا اس سے اچھا ہونا چاہیے، میرا مکان اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کہ اگر میرے پاس اگر موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، تو بیچارہ دوسرے کے پاس تو سائیکل ہے، اور اگر میرے پاس سائیکل ہے تو دوسرے کے پاس سائیکل بھی موجود نہیں ہے۔ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں، ورنہ اپنی نعمت کی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی، اور یہی کتنی بڑی سے بڑی نعمت ہوگی، اور اوپر والے کو جب دیکھے گا تو یہی کہے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی نعمت کی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا۔ اس لیے یہ جب لوگوں کے ہجوم کے اندر انسان ہوتا ہے نا، وہاں اپنے نفس کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی لوگ تعریف کر دیں، لوگ عزت اور احترام کرنے لگے، تو پھر یہ دھوکہ لگتا ہے کہ واقعی ہم ایسے ہیں، واقعی ہم ایسے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے انگلینڈ میں، تو کہنے لگے کہ کراچی سے فلاں شیخ آئے تھے، میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے بیعت کی اجازت دے دی، اپنا خلیفہ بنا دیا۔ تو میں نے کہا بھائی کبھی آپ کا کوئی بیعت کا، کوئی اصلاح کا، کوئی تربیت کا ان سے تعلق رہا؟ کہا کہ نہیں، میری تو پہلی ملاقات تھی۔ تو میں نے کہا پھر ایسی بیعت کی، کوئی ایسی اجازت کی کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہوا کرتی، یہ ایک اعزازی سی چیز ہے بس، اور ان کا حسن ظن ہے۔ تو آپ اسے اس سے زیادہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کا حسن ظن ہے بس، لیکن آپ کو تو اپنی حقیقت پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں، بس ان کا حسن ظن ہے، یہ سوچو، یہ گمان کرو ان کا حسن ظن ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ نیک گمان قائم کیا، لیکن میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اپنے کو اس کا اہل مت سمجھو، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے، کبھی اپنا استحقاق نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہل اپنے کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ شکر میں ڈوب جانا چاہیے کہ یا اللہ میں تو اس کا اہل نہیں تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ پھر تو آدمی ترقی کرتا ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ تو یہی سمجھو کہ میں تو اس کا اہل نہیں تھا، ان کا حسن ظن ہے، ان کو کیا پتا میری کیا حالت ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اب اس طرح سے انسان کی راہ ماری جاتی ہے اور نفس اس طرح سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آخر انہوں نے میرے اندر کچھ دیکھا ہی ہوگا، جبھی تو اجازت دی ہے، اگر کچھ نہ دیکھتے تو مجھے اجازت کیوں دیتے۔
تو اب وہ اپنے کو اس کا اہل سمجھنے لگے اور اس بات کے خود قائل ہونے لگے، اس کے خود معتقد ہونے لگے کہ میرے اندر کچھ تو ہے نا، جبھی تو اجازت دے دی۔ بس میں نے کہا اب اس کی ترقی کا سفر رک گیا، یہ ترقی سے رہ گیا، یہ مارا گیا۔ یہ خلافت اس کے لیے ترقی کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ تنزلی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب یہ اسی میں الجھ کے رہ جائے گا، اور یہ بھی تو ایک مخلوق ہے نا، تو جب مخلوق کے اندر الجھ گیا، ایک منصب کے اندر الجھ گیا، تو آگے خالق کی طرف سفر کب شروع ہوگا؟ یہ بڑی باریک باریک باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں اندر انسان پھنس کے ترقی سے رہ جاتا ہے، اور یہ چیزیں حجابات بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ حجاب اس طرح سے اٹھتا ہے کہ دنیا کی ہنگامہ آرائیوں سے کہیں دور نکل جائے، کہیں گمنامی میں چلا جائے، تاکہ دنیا والے اس کو نہ پہچان سکیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کتنے بڑے شخص ہیں، قاسم العلوم والخیرات، بہت بڑے شخص ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند۔ فرماتے تھے کہ قاسم کے ساتھ 2 لفظ مولوی کے لگ گئے، ورنہ قاسم اپنے کو ایسا مٹاتا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا بھی تھا یا نہیں جنا تھا، اپنے کو ایسا مٹاتا۔ اور اس سب کچھ ہونے کے باوجود کہ اتنے بڑے شخص تھے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بیان فرماتے تھے تو اس قدر آمد ہوتی تھی کہ ٹھہر کے سوچنا پڑتا تھا کہ کیا بات کہی جائے اور کیا بات نہ کہی جائے، اس قدر آمد ہوتی تھی۔ ٹھہرتے تھے، پھر سوچتے تھے، پھر آگے بولتے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ بالکل سادہ، نہ کوئی جبہ قبہ، کوئی امامہ، کچھ بھی نہیں، ایک لنگی تہمت، سادہ سی ٹوپی سر پہ۔ کوئی دیکھ کر یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا شخص ہے، اور علوم کیسے کہ بحر علم، علوم کا سمندر، اتنے بڑے شخص، لیکن کیسا چھپایا کہ دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے اچھا یہی شخص اتنا بڑا ہے، اس طرح اپنے کو چھپایا۔ کوئی دیکھ کے نہیں پہچانتا تھا کہ یہی شہرت تو بہت ہوئی اللہ کی طرف سے من جانب اللہ، لیکن دیکھ کر کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جب انگریز نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے اور انگریز ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا تو 3 دن تو روپوش رہے، لیکن 3 دن کے بعد پھر باہر آ گئے۔ کہا کہ بس 3 دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روپوش رہے تھے غار ثور میں، تو بس سنت پہ عمل ہو گیا، 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ تو انگریز ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا، مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے، کیا تھا کہ ایک لنگی خالی باندھی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور مسجد کی صفائی کر رہے۔ وہ سمجھا کہ کوئی مؤذن، کوئی خادم ہوگا، کتنے بڑے شخص ہیں مسجد میں جھاڑو لگا رہے۔ پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کو جانتے ہو، کون ہے، کہاں ہے؟ اب کیا کہیں، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، تو اس سے باتوں میں تھوڑا سا اسے آگے لے گئے، اس جگہ سے ہٹا دیا، اور پھر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں تھے، تھوڑی دیر پہلے اسی جگہ پر تھے۔ بس انگریز بیوقوف سے کیا پتا کہ کیا بات کہی، چلا گیا۔ تو اس طرح بڑے شخص تھے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ دنیا کی ہنگامہ آرائیوں سے کہیں دور نکل جائے تاکہ دنیا والے اس کو نہ پہچان سکیں، کیونکہ جتنا لوگوں کے بیچ میں رہے گا، مجمع میں رہے گا، اتنا ہی نفس کے اندر شرارت زیادہ پیدا ہوگی۔ اگر لوگ پہچانیں گے تو یقیناً دنیا داری میں پھنسا رہے گا اور دنیا کی محبت باقی رہے گی۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ اشرف تنبا تھا، لالچی تھا، بچے اسے تنگ کرتے تھے، چھیڑتے تھے، تو ایک مرتبہ بچے اسے تنگ کر رہے تھے، جیسے کسی کی چڑ بنا لیتے ہیں، تو کہنے لگا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ مٹھائی بٹ رہی ہے، شیرنی بٹ رہی، وہاں پہ جاؤ۔ تو بچے سارے دوڑ گئے کہ وہاں مٹھائی بٹ رہی، تو دیکھا خود بھی پیچھے پیچھے چل گئے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے، آپ نے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو وہاں بھگایا ہے، تو آپ کو تو پتا ہے کہ وہاں پہ مٹھائی نہیں بٹ رہی، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ شاید بٹی نہ رہی ہو۔ تو یہ حکایت بیان کر کے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمیں بھی دھوکہ لگتا ہے
ہم اپنی حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کیسے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی دھوکہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے اسے پتا تھا کہ مٹھائی نہیں بٹ رہی، لیکن اس سوچ کر کہ شاید بٹ رہی ہو۔ تو اس لیے کوئی اگر ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ شاید اگر کہہ رہا ہے جھوٹ تو نہیں ہوگا، سچی ہوگی، تو شاید ہم ایسے ہی ہوں جیسا یہ کہہ رہا ہے، تو ہم اپنے خود معتقد ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا سے کہیں نکل جائے، کہیں دنیا داری کے اندر اگر پھنسا رہے گا تو دنیا کی محبت باقی رہے گی، اور یہ دنیا کی جو محبت ہے یہی تو ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کی محبت کو تو دلوں سے نکالا تھا۔ کہ صحابہ کی کیا کیفیت تھی کہ مسجد نبوی میں مال کا سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور صحابہ مال کے گرد بیٹھ کر رو رہے ہیں جیسے کسی میت کے گرد روتے ہیں۔ پوچھا بھائی یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے فتوحات دی ہیں، اتنا مال دیا ہے، تو کہا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ نے جو انعام ہمیں آخرت میں دینا تھا کہیں دنیا میں تو نہیں دے دیا، کہیں وہاں کی انعام سے، نعمت سے محروم تو نہیں ہو جائیں گے، ہم تو اس لیے رو رہے ہیں۔ یہ ہے معرفت کی بات، اور یہی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کی تھی کہ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت دل کے اندر نہیں تھی۔ بڑے بڑے منصب ملے، بڑے بڑے عہدے ملے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کے حاکم تھے، گورنر تھے۔ کسی نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا دی کہ جی انہوں نے تو پتہ نہیں کو بڑا مال جمع کیا ہے، کیا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، کہا کہ چلو اپنا مکان دکھاؤ، تمہارا مکان کہاں ہے؟ کہا جی آپ میرا مکان دیکھ کر کیا کریں گے، میرا مکان دیکھیں گے تو سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہا کہ نہیں چلو۔ جب مکان دیکھنے کے لیے گئے تو شہر سے باہر، بہت دور شہر سے ایک جھونپڑی تھی، اور اس جھونپڑی میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک پیالہ تھا اور اس پیالے میں روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے۔ کہا کہ اور کچھ؟ کہا کہ بس کچھ بھی نہیں ہے، روزہ رکھتا ہوں تو اس روٹی کو بھگو کر پانی میں نرم کرتا ہوں اور بس یہ کھا لیتا ہوں، اور پاس کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صحابہ کی کیفیت تھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا اثر تھا۔ اس طرح دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا تھا، دنیا کی چاہت کو نکالا تھا۔ لیکن بات وہی ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمت عطا فرمائے تو اللہ کی نعمت ہے، اسے نعمت کو غلام بن کر برتنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن اترانا نہیں چاہیے، کسی بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس پر اپنا استحقاق نہیں جمانا چاہیے کہ میرا حق تھا مجھے مل گیا، نہیں، بلکہ شکر میں ڈوب جانا چاہیے، شکر میں گڑ جانا چاہیے کہ بلا استحقاق کے اللہ نے عطا فرما دی، میرا تو کوئی حق نہیں تھا، یہ تو میرا اللہ کا فضل ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ تو کبھی اترانا پن انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے، نعمت کو غلام بن کر برتے، استحقاق کے ساتھ نہ برتے، دونوں کیفیت میں بڑا فرق ہے۔ غلام جب بھی برتتا ہے، غلام کو کوئی بھی نعمت دی جاتی ہے اسے اپنی ذاتی ملک نہیں سمجھتا، اپنے آقا کی عطا سمجھتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، آقا کی عطا ہے، میرے آقا نے دے دی، اور اگر نہ دیتا تو کوئی شکوہ بھی نہیں تھا، کوئی شکوہ بھی نہیں، اگر نہ ملے تو کوئی شکوہ بھی نہیں۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ دوسروں کی چیز دیکھ کر دل میں شکوہ کہ فلانے کے پاس جو ہے وہ ایسی گاڑی میرے پاس کیوں نہیں، فلانے کا ایسا لباس تو میرا ایسا کیوں نہیں، تو دل کے اندر شکوہ۔ اور وہاں یہ کیفیت کہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی کسی سے شکایت نہیں، تو یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا کی لذات سے بہرہ اندوز ہوتا رہے گا اس وقت تک خدا کی معرفت کی لذت حاصل نہ ہو سکے گی۔ جب تک دنیا کی لذات سے بہرہ اندوز ہوتا رہے گا، یہ لذتیں ہیں نا جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتیں اللہ سے غافل کرتی ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذات سے جب تک بہرہ اندوز ہوتا رہے گا، اس لذات میں انہماک رہے گا، ان کی چاہت اور طلب دل کے اندر رہے گی، اس وقت تک خدا کی معرفت کی لذت حاصل نہ ہو سکے گی۔ ایک تو ہے دنیا کی نعمتیں مل گئیں، برت لی،
وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کا حاصل ہونا، اس کی معرفت کے اندر ترقی کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نعمتیں تو کافر کو بھی بہت ملتی ہیں، کافر بھی دنیا میں بڑے عیش کے اندر ہے، لیکن وہ نعمت اسے اور غفلت میں تو ڈالتی ہے، وہ اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ معرفت جب حاصل ہوتی ہے کہ جب اس نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھے اور اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھے۔ میں اس قابل نہیں تھا، یہ میرا اللہ کی عطا ہے، میرا اللہ کا فضل ہے، میں اس قابل کہاں تھا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ عجیب ایک شکر کی کیفیت ہوتی تھی، فرماتے تھے کہ جب کبھی ہوتا ہے ادھر سے تازہ احسان، ایسی نعمت کی قدردانی کہ جب کبھی ہوتا ہے ادھر سے تازہ احسان، دل پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے، بجلی سی گر جاتی ہے۔ وہی بات کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اور ذرے ذرے میں یہی سمجھنا چاہیے، ذرے ذرے میں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں اس قابل ہیں، کتنی اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، اور سب سے بڑا اس کا احسان یہ اس نے ہماری ستاری فرمائی ہے، ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے۔ ہم تو خطاؤں کے پٹلے ہیں، گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، کتنا اس نے ہم پہ فضل فرمایا ہے، کس طرح سے ستاری فرمائی ہے۔ تو کیا انسان کو اترانا چاہیے، کیا کسی بڑائی کا شکار ہونا چاہیے؟ ایسی نعمت کی عجیب قدردانی کہ جب کبھی ہوتا ہے ادھر سے تازہ احسان، دل پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ دیکھا، چاہے وہ کھانا تھا، چاہے وہ لباس تھا، چاہے وہ سواریاں تھیں، چاہے وہ سفر تھے، حج اور عمرے کے سفر تھے، ہمیشہ زبان پر ایک ہی بات سنی، میرے شیخ کی برکت ہے، میرے شیخ کی برکت ہے۔ ہمیشہ یہی بات زبان پر کہ میں تو اگر کہیں منڈی میں کمانے کے لیے جاؤں، کوئی 5 روپے کی مزدوری پہ مجھے نہ رکھے، میں 5 روپے کمانے کے قابل نہیں، میرے شیخ کی برکت ہے۔ اللہ اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو یہ دنیا کی جو لذات ہے نا، یہ اللہ سے غافل کرنے والی ہے، لیکن لذت اپنی ذات کے اندر بری نہیں ہے، اس کے اندر انہماک برا ہے، اس کو تو معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اس کو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اور اللہ والوں کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے، جس طرح آپ نے بڑوں کو دیکھا، یہی سبق ملتا ہے کہ ایک ایک نعمت کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنائے، اور دل کی گہرائیوں کے اندر یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں۔ ہم دیکھیں دسترخوان پہ ہم بیٹھتے ہیں، کس طرح کتنی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، کس طرح سے ہم نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی دل میں شکر کی کیفیت نہیں آتی؟ دل سے سوچنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے، کتنی عزت سے تو نے کھلا دیا، کتنے احترام سے کھلا دیا، کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنے پاکیزہ ماحول میں بٹھا کے کھلا دیا، گھر کی چھت کے نیچے بٹھا کے کھلا دیا، کتنا اللہ کا احسان ہے۔ لوگ ایک وقت کے کھانے کے لیے سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کتنا اللہ کا احسان ہے، کس طرح اللہ عزت کے ساتھ کھلاتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ پھر اس رب کی شکر گزاری نہ کی جائے، ان نعمتوں کو اس کی معرفت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، تو بھائی ذرے ذرے کی قدر کرنی چاہیے، ذرے ذرے کی، ہر لذت کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اس لذت کو غفلت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات اس پر چل رہی ہے کہ یہ حجابات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں۔ پہلا حجاب ہے دنیاوی مال، اور دوسرا حجاب ہے جاہ اور عزت، منصب کا چاہنا، بڑائی کا چاہنا، یہ دوسرا حجاب ہے۔ پھر آگے 2 حجابات اور بیان کیے، انشاءاللہ اس پر آئندہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.